بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، بلکہ ساری عبادات کا نچوڑ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں اور ان کا کرنا بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے پاس گئے تو دیکھا وہ انتہائی کمزور ہوئے پڑے تھے، بہت زیادہ کمزور، ویک۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ نے جو سختی مجھ پہ آخرت میں کرنی ہے وہ یہیں پہ کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ پاک سے سختیاں کیوں مانگتے ہو؟ آپ اللہ پاک سے یہ کیوں نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ کیوں نہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ سختیاں نہ مانگا کرو۔ ہم اتنے طاقتور کہاں کہ آزمائشوں تکلیفوں کو برداشت کر سکیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ پاک تم پر کوئی مصیبت آزمائش بھیجے، اس کے بعد تم صبر کرو۔ تو اللہ پاک سے صبر کیوں مانگتے ہو؟ اسی طرح ایک صحابی دعا کرنے لگے یا اللہ میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا آپ نے اللہ کی رحمت کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھ لیا کہ میری اور آپ کی مغفرت کر کے ختم ہو جائے گی؟ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے مانگتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی نے نماز پڑھی، کہنے لگے یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے دعا میں جلدی کر دی، پہلے اللہ پاک کی تعریف کرو۔ اچھا تعریف کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو، درود پڑھنے کے بعد پھر اپنی دعا کرو۔ اور علماء نے بھی یہی طریقہ حدیث کے حوالے سے لکھا، اللہ پاک کی تعریف، نبی کریم علیہ السلام پہ درود، آخر میں بھی درود، اور پھر آمین کہہ کے ختم کیا جائے۔ اور ایک دعا جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں وہ جی اللہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ تو بھائی اللہ پاک کے پاس عمر کے کون سے خزانوں کی کمی ہے؟ کیوں بندہ الٹی دعائیں اللہ پاک سے کرتا رہے کہ جی میری عمر مجھ سے لے کے اس کو لگا دے؟ آپ کے پاس کیا بہت زیادہ ذخیرہ ہے؟ اللہ پاک سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے؟ کیوں نہیں بندہ اچھی سی دعا کر دیتا کہ میری عمر آپ کو لگ جائے؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض خواتین ہیں یا لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ بس میں تو تجھ سے بیٹا ہی مانگتی ہوں، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتی۔ ایسی غلط قسم کی دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تو تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتی۔ بزرگوں نے لکھا اگر اللہ پاک تجھے بیٹا دے کے تجھ سے آنکھیں لے لے، پھر تمہیں فالج میں مبتلا کر دے، پھر اور شوہر طلاق دے کے گھر میں بھیج دے، پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتی، مجھے صرف بیٹا دے دے؟ یا اللہ میں بیٹا بھی مانگتی ہوں، دنیا آخرت کی ہر 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 نعمت مانگتی ہوں، ہر ہر نعمت کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہ دعا بھی غلط ہے، بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کرو، نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگا کرو، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک آ رہی ہے، تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، صرف ایک اللہ سے۔ ادھر ادھر کسی اور کو مت پکاریں کہ فلاں بابا جی میری مدد کر دیں، فلاں بابا جی عطا کر دیں، یہ شرک ہے۔ صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے، جس کے سامنے سارے ولی سر جھکاتے ہیں، جس کے سامنے سارے نبی سر جھکاتے تھے، جس کے سامنے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکاتے تھے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ صرف اس ایک اللہ سے مانگنا، اسی سے سوال کرنا، تو دعا صرف اس ایک اللہ سے ہی مانگی جائے گی۔